بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کے ساتھ ایک تحقیق شیئر کرنی ہے کرونا یعنی کووڈ-19 کے حوالے سے۔ تو کرونا دنیا میں آیا اور چھا گیا اور دنیا کے کونے کونے میں پہنچ کے اس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو نہ صرف دوبر کیا بلکہ کئی جو زندگیاں ہیں وہ نکل گیا۔ تو ایسی جو ایپیڈیمک ہے، اس کا ایسے پھیلنا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا، جس پر لوگوں نے شروع دن سے ہی تحقیق کا آغاز کر دیا تھا۔ چائنا نے بھی اپنی تحقیقات مکمل کر لی، لیکن تاحال اس کو پبلک نہیں کیا۔ لیکن اٹلی میں جاری جو تحقیق ہے وہ پبلک ہو گئی ہے۔ تو اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ کسی وہ وائرس کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ 5G کی جو تابکاری ہے اس کا نتیجہ ہے، جس کے سلسلے میں بندے کا سانس وہ بند ہونے لگتا ہے، خون کی نالیوں میں خاص قسم کا مادہ وہ جم جاتا ہے، جس سے بندہ وہ سانس لینے میں دشواری اس کو محسوس ہوتی ہے اور بندہ وہ موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو بات دیکھنے والی بھی اس کے اندر یہی ہے کہ آخر یہ کیا چیز تھی جس نے لاکھوں زندگیوں کو سیکنڈوں کے اندر وہ تباہ و برباد کر دیا۔ تو دیکھنا اس میں یہ بھی ہے کہ آیا اس پہ مزید جو تحقیقات وہ جاری ہیں، تو یہ مہمہ وہ کب حل ہوتا ہے، اور اگر یہ مہمہ حل ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی سازش آئی تو پھر اس کا ذمہ دار ہم کس کو ٹھہرائیں گے۔ وسیع پیمانے پہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں اور بعض ممالک میں معجزاتی طور پر اس کا ختم ہو جانا اور بعض ممالک میں اس کا چلتا رہنا، تو یہ بھی کئی وہ سوالیہ نشان چھوڑ گئی ہے۔ تو ابھی اس پہ تحقیقات جاری ہیں، تو اللہ کرے اس کی کوئی ویکسین بھی دریافت ہو اور لوگوں کے لیے جو فری دستیاب ہو، تاکہ لوگ آئندہ اس قسم کی جو بیماری ہے اس سے بچ سکیں، اور نہ صرف بچ سکیں بلکہ اللہ تعالیٰ ان سازشی عناصر کو، اگر وہ اس میں شامل ہیں جنہوں نے ایسا گناؤنا جو جرم ہے وہ انسانیت کے ساتھ کیا ہے اور انسانیت کو وہ کھڈے لین لگا دیا، ان کی پریشانیوں میں بے شمار اضافہ کر دیا، تو وہ بھی منظر عام پہ آئیں اور اپنے نتائج بھگتیں۔ اور عالمی برادری کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی ایسا شرپسند عنصر ہے یا کوئی گروپ ہے یا کانسپائرر ہیں، تو ان سے وہ اس چیز کا حساب لے، بلکہ ان کے ساتھ وہ بائیکاٹ کرے اور اس کے ساتھ مکمل وہ تجارتی اور دوسرے جو رشتے ہیں ان کو منقطع کرے۔ تو امید ہے اس کے بعد مزید اس پہ تحقیقات ہوں گی، تو اس کا بھی انتظار ہے، تو وہ بھی آپ کے ساتھ ان شاء اللہ تعالیٰ شیئر کرتے رہیں گے۔ تو آپ بھی اس کی طرف دیکھیے اور سوچئے کہ آخر یہ کیا وجہ تھی کہ ایک چیز جو ایک ایسپرین یا ڈسپرین وغیرہ یا پیناڈول سے درست ہو سکتی تھی، تو اس پہ اتنا وہ پیسہ کیوں لگایا گیا کہ ایک مریض پہ 25 لاکھ روپے تک کی لاگت ہے۔ تو اس پہ بھی مزید ابھی تحقیقات جاری ہیں، تو دیکھنا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے، کیا یہ واقعی وائرس تھا، اور اگر یہ وائرس نہیں تھا تو پھر اس کے پیچھے اور کس کا ہاتھ تھا جس نے انسانیت کو تباہی سے دوچار کر دیا۔ تھینک یو سو مچ۔